السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں ہر نیا دن ایک نئی کہانی اور ہر نئی کہانی نئے سوالات لے کر آتی ہے۔ ایک بحث ابھی ختم نہیں ہوتی کہ دوسری اس پر حاوی ہو جاتی ہے۔ ابھی ایک خبر کی گونج ختم نہیں ہوتی کہ اگلی خبر پورا سیاسی منظرنامہ بدل دیتی ہے۔ آج بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے۔ ایک طرف آزاد کشمیر کے انتخابات کے نتائج ہیں، دوسری طرف موجودہ نظام، نئے صوبوں اور مستقبل کی سیاست پر چھڑ جانے والی نئی بحث ہے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ آزاد کشمیر میں حکومت کون بنا رہا ہے، بلکہ سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان کا موجودہ انتظامی ڈھانچہ اگر واقعی ہی تباہ ہو چکا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ذمہ داروں کا تعین کے بغیر نئے صوبوں کی بحث کسی منطقی انجام تک پہنچ سکتی ہے؟ ناظرین، آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے دونوں مراحل مکمل ہو چکے ہیں۔ مجموعی طور پر غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون 23 نشستیں حاصل کر کے سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ چکی ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نتائج کو فارم 47+ قرار دیتے ہوئے انتخابی عمل پر دھاندلی کے الزامات عائد کر رہی ہے۔ لیکن ان الزامات کے شور کے باوجود وزیر داخلہ محسن نقوی کا گزشتہ ہفتے دیا جانے والا بیان ملکی سیاسی منظرنامے پر حاوی رہا۔ محسن نقوی کے اس بیان پر اگلے ہی روز ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس میں ایک صحافی کی جانب سے سوال ہوا تو ترجمان افواج پاکستان نے اگرچہ اسے محسن نقوی کی ذاتی رائے قرار دیا، مگر ساتھ ہی کہا کہ ملک میں گڈ گورننس بھی لازم ہے۔ ناظرین، وزیر داخلہ محسن نقوی کے سسٹم کی تباہی اور نئے صوبوں سے متعلق غیر معمولی بیان پر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں نے جارحانہ رد عمل دیا۔ جہاں وزیر دفاع خواجہ آصف نے انہیں ایک طاقتور وزیر قرار دیا تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہمیں کاکروچوں سے نہ ڈرایا جائے۔ آپ نے اسی سسٹم میں 30 برس کا سفر 3.5 سال میں کیا ہے۔ دوسری طرف آج ایک پریس کانفرنس میں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ پارٹی میں نئے صوبوں کے حوالے سے فی الحال کوئی بحث نہیں ہوئی، اور تعجب ہے کہ جس سسٹم کو ناکام کہا جا رہا ہے اسی کے ذریعے بیان دینے والے نے ترقی کی۔ زرداری صاحب کے جو دوسرے برخوردار ہیں وہ فرما رہے تھے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ بس اب ختم ہو چکا ہے۔ اور بھائی اس سسٹم میں 3.5 سال میں تم کہاں سے چلے ہو اور کہاں پہنچے ہو، اور اب تمہیں آگے پتا چلا ہے۔ ابھی اس بات سے نہ ڈرایا جائے، یہ جو کاکروچ ہیں اگر یہ اکٹھے ہو گئے، بھائی ہم نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 30 سال کا سفر 3.5 سال میں کرنے کے چور دروازے ہیں، ان کو بند کرو۔ وہ کبھی کسی کیبنٹ میٹنگ میں نہیں آئے۔ یہ 3.5 سال میں وہ چیف منسٹر بھی رہے، اس کے بعد اسٹرانگسٹ منسٹر جو پرائم منسٹر کو بھی کوئی لمبے چوڑے جواب دے نہیں ہے، وہ یہ اگر شکایت کر رہے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے ہمیں گھر چلے جانا چاہیے۔ ہمیں تو اس پہ بھی کوشچن ہے کہ جس سسٹم میں اتنی تیزی سے ترقی کر کے آپ اوپر تک چلے گئے، اسی سسٹم کو آپ ناکام کہہ رہے ہیں، اور جو کچھ آپ کو سونپا گیا ہے سسٹم کا حصہ وہ تباہی اور بربادی کا ایک شاہکار ہے۔ محسن نقوی صاحب کے کہنے پہ کوئی نہیں بیٹھے گا۔ اگر سنجیدہ طریقے سے کہیں بات ہوگی تو لیڈرشپ اس کے بارے میں فیصلہ فرمائیں۔ مسلم لیگ نون کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی محسن نقوی کے بیان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ جہاں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اس موقف سے اختلاف کیا، وہیں سعید غنی نے اسے غیر ضروری بحث قرار دیا، جبکہ نثار کھوڑو نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے وزیر داخلہ سے استعفے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ یہ جو تجویز انہوں نے دی ہے وہ گھسی پٹی تجویز ہے، لیکن یہ ایسی ہے جس کو کبھی بھی یہ سندھ کی صوفیوں کی دھرتی کے لوگ قبول نہیں کریں گے۔ اب کے حکومت کے ایک وزیر نے جو اپنے آپ کو انٹیریئر منسٹر بلاتا ہے، جس کی تم وکالت کر کے ان کو بدنام کر رہے ہو، ان کی حکومتیں تو پاکستان میں 50 سال سے ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر سیاسی لیڈرشپ کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے کہ پہلے فوٹو چھپوایا، اس کے بعد جا کے بیان دیا۔ آئین کی پوزیشن لکھی ہوئی ہے واضح، اس سے کوئی ادھر ادھر کرتا ہے تو وہ قوم کا مجرم کہلائے گا۔ اگر صدر پاکستان سے کوئی وزیر ملاقات کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے کہ کوئی صدر پاکستان نے خدا کو کہہ دیا ہوگا جا کے باہر یہ بات کرو۔ صوبہ سندھ کے منتخب نمائندوں نے کئی مرتبہ اسمبلی سے قرارداد یہ تو ضرور منظور کر لیے کہ صوبے میں کسی مزید صوبے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ممکن ہے تو کم از کم میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سندھ میں یہ بات ممکنات میں شامل نہیں۔ ناظرین، اس سارے معاملے کا انتہائی اہم پہلو یہ ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اہم بیان دینے سے پہلے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی، جبکہ بیان کے بعد گزشتہ رات وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ اس کے باوجود نہ نواز شریف نے اس معاملے پر کوئی رائے دی، نہ وزیر اعظم شہباز شریف نے عوامی سطح پر کوئی وضاحت کی، نہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کوئی تبصرہ کیا۔ دوسری طرف صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری بھی اس معاملے پر خاموش ہیں۔ کیا یہ خاموشی محض اتفاق ہے یا پھر سیاسی قیادت اس بحث کو فی الحال کھل کر چھیڑنے سے گریز کر رہی ہے؟ البتہ اسی سیاسی قیادت کے اگر ماضی کے بیانات دیکھے جائیں تو تصویر کچھ اور نظر آتی ہے۔ یہی مسلم لیگ نون اور یہی پاکستان پیپلز پارٹی مختلف اوقات میں انتظامی بنیادوں پر نئے صوبوں کے قیام کی حمایت کرتی رہی ہیں۔
کبھی دلیل انتظامی سہولت تھی، کبھی وسائل کی منصفانہ تقسیم اور کبھی عوام کو اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرنے کی ضرورت۔ صوبوں کے قیام کے لیے اعلیٰ اختیاراتی کمیشن قائم کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون ہزارہ، بہاولپور اور جنوبی پنجاب کے نام سے 3 صوبے بنانے کی حامی ہے۔ ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہم بہاولپور صوبے کو ریسٹور کروائیں گے، ہم انشاءاللہ یہ جو جنوبی پنجاب کا جو صوبہ اس کو بھی ہم بنوائیں گے۔ یہ قرارداد کا حصہ ہے پنجاب کی متفقہ قرارداد۔ ہم اقتدار میں آ کر جنوبی پنجاب صوبے کے خواب کو پورا کریں گے۔ سرائیکی صوبہ، بہاولپور صوبہ، ہزارہ صوبہ، جو صوبے کے محرکین ہیں، ہم اس کی تحریک کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ ہو تو پھر ہم صوبہ بنا کر رہیں گے۔ پاکستان میں جب بھی ضرورت سمجھی جائے زیادہ سے زیادہ صوبے بنائے جائیں، ضرورت ہے، بننے چاہیے، یہی آئین کا تقاضا ہے۔ ناظرین، نئے صوبے بنانے سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان بھی مختلف مواقع پر انتظامی بنیادوں پر نئے صوبوں کے قیام کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ ان کا موقف تھا کہ ہر ڈویژن کو انتظامی بنیاد پر صوبہ بنایا جانا چاہیے تاکہ اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہوں، وسائل کی تقسیم بہتر ہو اور ترقی کے مواقع ہر علاقے تک یکساں پہنچ سکیں۔ ناظرین، اس پوری بحث میں ایک حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میثاق جمہوریت کے نتیجے میں ہونے والی 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے مرکز سے صوبوں کو اختیارات تو منتقل کر دیے گئے، مگر 16 برس گزرنے کے باوجود یہی اختیارات صوبوں سے ڈویژنز، اضلاع کی سطح پر مقامی حکومتوں تک منتقل نہیں ہو سکے۔ اس دوران بلدیاتی انتخابات کسی نہ کسی شکل میں ہوتے تو رہے، لیکن با اختیار بلدیاتی نظام آج بھی سیاسی وعدوں سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ اب سوال صرف نئے صوبوں کا نہیں بلکہ سیاسی سنجیدگی کا بھی ہے۔ اگر واقعی موجودہ نظام اپنی افادیت کھو چکا ہے تو کیا ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں اس پر کھل کر اپنا واضح موقف اپنانے کو تیار ہیں؟ اگر نئے صوبوں کے معاملے پر مستقبل میں عوامی رائے جاننے کے لیے ریفرینڈم کی نوبت آئی تو اس ریفرینڈم میں عوام سے پوچھا جانے والا سوال آخر کیا ہوگا؟ اور کیا مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے فیصلے کو قبول کریں گی، یا پھر نئے صوبوں کی بحث ایک بار پھر بیانات، سیاسی مصلحتوں اور وقتی خاموشیوں کی نظر ہو جائے گی؟ اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تینوں سیاسی جماعتوں کے رہنما، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار نجم ولی صاحب، ہمیں مسلم لیگ نون سے جوائن کر رہے ہیں حذیفہ رحمان صاحب، ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف سے شفیع اللہ جان صاحب، ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر مندوخیل صاحب۔ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے حذیفہ رحمان صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے، کیونکہ وفاق میں اور پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، کیا فیصلہ ہوا ہے آخر نئے صوبوں کے حوالے سے؟ مسلم لیگ نون کی کیا پوزیشن ہے؟ جی شکریہ خان صاحب۔ دیکھیں، ایک تو کسی ایک میٹنگ میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ صوبے نہ بنائے جائیں، اور کسی ایک میٹنگ میں یہ فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا کہ صوبے بنا دیے جائیں۔ پی ایم ایل این کا پہلے دن سے ایک موقف ہے کہ اگر آپ نے نئے انتظامی یونٹس بنانے ہیں یا لوکل باڈیز کو گراس روٹ لیول پہ مزید مضبوط کرنا ہے تو یہ ایک باقاعدہ ہیلدی ڈیبیٹ ہے، بالکل ہونی چاہیے، اور پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگی۔ پی ایم ایل این اس کی بالکل حامی ہے کہ آپ جتنا زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں سسٹم کو مضبوط کریں، اور اس حوالے سے ظاہر ہے جماعت میں مختلف آرائیں موجود ہوتی ہیں، لیکن جنوبی پنجاب صوبہ ہو، بہاولپور صوبہ ہو، اس کے حوالے سے تو ماضی میں بھی ہماری قراردادیں جو ہے وہ آن ریکارڈ ہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز صاحب اور باقی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ پارلیمنٹ کا یہ معاملہ ہے، پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہو، تمام جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھیں اور پاکستان کے مفاد میں جو بھی بہتر ہو کرنا چاہیے۔ اور اگر صوبے بننے سے یا انتظامی یونٹ کی تقسیم سے یہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی آپشن ہو وہ بھی ظاہر ہے تمام پارلیمنٹ۔ حذیفہ صاحب، ویسے آپ کا جواب جو ہے نا وہ کنی کترانے والا زیادہ تھا۔ ایک اسٹریٹڈ پوزیشن اپنی بتائیے کہ آپ لوگ کیا اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سمپل از دیٹ۔ یہ تو وہ یہ ٹپیکل ایک سیاسی بیان ہے، ہم تو وہ چاہتے ہیں جو پاکستان کی فیور میں ہو۔ سکتا کلیئر کٹ بات کیجیے، آر یو ان فیور اور ناٹ؟ بات ختم کریں۔ وہی بتا رہا ہوں آپ جناب، مجھے منصور علی خان صاحب اگر ابھی سکرین پر مسودہ بتا دیں کہ یہ آئینی ترمیم کا مسودہ ہے، یہ کرنے جا رہے ہیں، یس اور نو میں جواب دیں۔ چلے آپ نے تو قراردادیں منظور کی ہوئی ہے نا، آپ خود ہی پڑھ لیں اپنے ہاؤس کی جو پاس کی ہوئی قراردادیں۔ تو میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ ہم پنجاب کے اندر اگر انتظامی بنیادوں پر کوئی تقسیم ہوتی ہے اس کے حامی رہے ہیں، لیکن اس کو اگر آپ کہیں گے مزید تقسیم ہونی چاہیے، پنجاب کے 5 یا 6 یونٹس بنے، تو اس پہ ظاہر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور ڈیبیٹ کے بعد تمام سیاسی جماعتیں، ہماری اپنی جماعت کے زعما جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں، پیپلز پارٹی ہے، ذرا 2/3 کے ساتھ آئین میں ترمیم ہوگی۔ اگر سارے متفق ہوتے ہیں
تو پی ایم ایل این بالکل اس کو لیڈ کرے گی. سرکار آپ یہ تو بات کی بات ہے نا, اپنی پوزیشن تو واضح کیجئے, پھر باقی تو بعد میں ہوں گی نا. نہیں آپ کے خیال میں کیا واضح کروں, آپ بتائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں پنجاب کی کتنے یونٹس آپ بنائیں گے؟ میں بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو چلے مجھے ایک ایک کر کے ہاں یا نا میں جواب دیجئے تاکہ معاملہ کلیئر ہو. پلیز. پنجاب کے حوالے سے کیا آپ 3 حصوں میں ڈویژنز میں جو ہے وہ مطلب ایکسیپٹیبل ہے آپ کے لیے, یا وہ 5 یا 6 ہونے چاہیے؟ دونوں میں سے کیا پوزیشن ہے آپ کی؟ میں سمجھتا ہوں نہ 3 نہ 5 6, دونوں کے اندر جو سب سے بہترین آپشن ہو جب زیر میز پر بیٹھیں گے اس پر جانا چاہیے. اچھا چلیں, یہ پھر یہی ہماری جماعت کی اوپینین ہے. سندھ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ سندھ کے حوالے سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کراچی حیدرآباد علیحدہ صوبہ بنانے سے سندھ بہتر ہوتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر پیپلز پارٹی کے پاس اس سے بہتر ماڈل موجود ہوتا ہے تو اس کے اوپر جائیں. یہ تو ڈیبیٹ ہونی ہے. اگر پہلے ہی ہم فیصلہ سنا دیں گے تو پھر یہی لگے گا کہ نہیں امپوز کیا جا رہا ہے فیصلہ پیپلز پارٹی پر. نہیں امپوز نہیں کیا جا رہا سر, بات یہ ہے کہ ایک جمہوریت کے اندر آپ ایک پوزیشن تو لیتے ہیں نا. یہ تو وہی والی بات ہوگی, اچھا جی ہم دیکھیں گے, بیٹھیں گے, بات کریں گے. آپ پہلے اپنی پوزیشن واضح کیجئے تاکہ آپ کے ووٹر سپورٹر کو پتہ لگے آپ کی جماعت ایکچولی کھڑی کدھر ہے. ابھی تک پرائم منسٹر نے کوئی بات نہیں کی, اب تک وزیر اعلیٰ نے کوئی بات نہیں کی, آپ کے پارٹی کے صدر نے اب تک کوئی بیان نہیں دیا. وی ڈونٹ ایون نو ویئر یو اسٹینڈ. سمپل. دیکھیے محسن نقوی صاحب نے بات کی تو دوسرے فیڈرل منسٹر نے جواب دے دیا. جب وقت آئے گا وزیر اعظم صاحب کو کمنٹ کرنا ہے یا میاں نواز شریف کو, وہ ضرور کریں گے. چلیں آگے سمجھ گئے. ٹھیک ہے. میں قادر مندوخیل صاحب سے, چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے, قادر صاحب آپ کی کیا رائے سر ڈویژنز کے حوالے سے؟ آپ کے خیال میں انتظامی یونٹس بننے چاہیے یا مزید صوبے کریٹ ہونے چاہیے؟ پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیے منصور علی خان صاحب, ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین میں اور قانون میں جو چیزیں درج ہے اس کے تحت ہونے چاہیے. ایک فرد واحد کا شوشہ میڈیا کے اوپر چھوڑنا اور میڈیا والے ٹاک شو کی زینت بنانا یہ مناسب نہیں ہے. آئین میں بڑا واضح طور پہ یہ درج ہے کہ جس صوبے میں آرٹیکل 239 سب سیکشن 4 کے تحت کہ جس صوبے میں مزید صوبے بنانے ہو وہاں سے 2/3 میجارٹی سے قرارداد ہو, پھر قومی اسمبلی اور سینٹ سے اس کو 2/3 میجارٹی سے ترمیم ہو. قانون تو یہ ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ اس قانون کے اوپر انیشل سٹیج پہ آلریڈی پنجاب میں یہ قرارداد پاس ہو چکی ہے, پختونخوا میں یہ قرارداد آلریڈی پاس ہو چکی ہے, اور بالکل ریسنٹلی ہوئی ہے, یہ میرے خیال میں 2-3 مہینے پہلے جو ہے نا پختونخوا میں یہ قرارداد دوبارہ پاس ہوئی ہے. تو اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے اوپر کرے. اگر خواہ مخواہ آپ نے سندھ کا جو سر ہے اس کو دڑ سے الگ کر کے اور کچھ مخبروں کا جیسے مصطفیٰ کمال, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی یا علیم خان اس ٹائپ کے لوگ اگر شوشہ چھوڑ رہے تو کبھی بھی سندھ کے عوام اس کو اجازت نہیں دیں گی. نہ قانون میں اجازت ہے نہ آئین میں اجازت ہے, اور آپ نے خواہ مخواہ پنگا لینا ہے, خواہ مخواہ عوام کے اندر افراتفری میں لینا ہے. نہ آپ کی کوئی پارٹی ہے, نہ آپ کو کوئی ووٹ ہے, نہ آپ کو, اور خواہ مخواہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے تو میں کہتا ہوں عوام اجازت نہیں دے گی, آپ ٹرائی کر لیں. اچھا قادر صاحب, یہ مجھے پلیز کریکٹ کیجیے گا, مجھے آپ کی بات سے یہ تاثر ملا ہے کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے تو پھر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف وہاں ہو جائے یہاں نہ ہو, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے کلیئر کر دیجیے. نہیں, دیکھیے میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں آلریڈی جو پہلا سٹیج ہے وہ قرارداد پاس ہو چکی ہے. سندھ میں وہ بھی نہیں ہوئی ہے. اگر سندھ میں بھی کسی پارٹی کی 2/3 میجارٹی ہے تو ضرور کر لے. اگر جو آئین میں درج ہے میں اس کو انکار تو نہیں کر سکتا. آپ کی پوزیشن سندھ میں اگر 2/3 میجارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. نہیں, میں پوچھ رہا ہوں سر پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا رائے ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے, یا اگر ہونا چاہیے تو اگر باقیوں میں ہوتا تب ہونا چاہیے؟ مطلب یہ تینوں میں سے کون سی آپشن ہے آپ کی؟ نہیں, مکس اپ نہ کرے منصور علی خان صاحب. مکس اپ اس وجہ سے نہیں کرے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب کو تقسیم پہ تو راضی ہے, پختونخوا پہ تقسیم پہ راضی ہے, سندھ پہ نہیں ہونے کی. ہم یہ کہہ رہے پختونخوا اور پنجاب نے آلریڈی اس خواہش کا اظہار کیا ہوا ہے. سندھ میں ایسا کوئی ترمیم نہیں ہے, ایسا کوئی قرارداد نہیں ہے, تو آپ ان کو وہاں سے کیوں ملا رہے ہو؟ اگر کسی پارٹی کا سندھ میں 2/3 میجارٹی ہے تو ضرور اپنا شوق پورا کر لے. اگر جس کے سندھ میں کوئی اوقات ہی نہ ہو, جو کوئی فارم 47 کے تحت ہو, یا کوئی اس کا ایک بھی ایم پی ایم این اے نہ ہو, وہ اگر خواہش ظاہر کرے تو پھر تو یہ تو ارو برو جو نا ایک میں کہتا ہوں. اچھا ویسے لیکن قادر صاحب جس کو بار بار فرد واحد کہہ رہے ہیں, اس فرد واحد کو وہاں تک وزارت داخلہ کی کرسی تک پہنچانے میں آپ لوگوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. آپ کی پارٹی کے جو کو چیئرمین ہیں وہ انہیں اپنا برخودار کہتے ہیں, اپنا بیٹا کہتے ہیں. یہ پیار محبت عشق تو پہلے سے, میں تو نہیں کر رہا نا, یہ تو سب کچھ موجود ہے وہاں پہ.
देखिए आसिफ अली जरदारी से कभी भी जब आप मिलेंगे, मैं तो जब मिला हूँ कभी मुझे उसने कादर खान मंदोखेल के नाम से नहीं पुकारा, बेटा करते हैं। आप मिलेंगे, उज़ैफा साहब मिलेंगे या शफीजान साहब मिलेंगे, वो हर किसी को बेटा बेटी कहता है। ये जुर्म नहीं है। आप ज़बरदस्ती का बेटा जब हमें बना रहे हो, यही मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला थे पंजाब में, आपको फॉर्म 47 के तहत आपको पंजाब दिए। इसी पंजाब असम्बली ने फिर मोहसिन नकवी साहब को सेनेटर बनाया। इसी मोहसिन नकवी साहब को आपकी काबीना में टॉप की वजारत मिली, तो हमारे मते क्यों मार रहे हो आप? अच्छा, आप एक किस्म का आग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं साढ़ा कोई लेना देना नहीं, ये मैं समझ गया। ठीक है शफीउल्लाह जान साहब, आप मेरे जबरदस्ती बेटा बना रहे हो, तो मैं तो आपको दलाइल के साथ बात कर रहा हूँ कि बाबा जहाँ पे उन्होंने फॉर्म 47 की हुकूमत दी है, जहाँ सेनेटर बनाए, जहाँ वजीर बनाए, उनसे पूछो ना, हमने क्या लेना देना। अगर जरदारी साहब ने किसी को बेटा बोल दिया तो फिर पूरा पाकिस्तान बेटा हो गया। अखलाकन अगर इज्जत से वो किसी को बेटा कहते हैं तो आप क्यों उसको इसका दूसरा मतलब निकालते हो? जी बेहतर, मैं समझ गया आपकी बात। मैं शफीउल्लाह जान साहब, ये आपने दो सूबों के हवाले से जिनकी जहाँ जहाँ हुकूमतें हैं वो तो आपने राय सुन ली। अब मैं इमरान खान साहब का एक बयान सुन रहा था माजी का, उसमें वो ये फरमा रहे थे कि बिल्कुल ये इंतजामी तौर पे जो है वो नए सूबे बनने चाहिए और ये यूनिट्स जो हैं वो बनने चाहिए। अब जाहिर बात है इस वक्त केपी के अंदर आप लोग मेजॉरिटी भी माशाल्लाह 2/3 की आप लोगों की, आपकी क्या राय है इस हवाले से, केपी के हवाले से? सबसे पहले मंसूर साहब आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक सूबे बनाने की बात है तो एक पॉजिटिव सोच तहरीक इंसाफ के अंदर पाई जाती है। कायद इमरान खान साहब के बयानात भी कुछ दिन से मीडिया की जीनत बनी हुए हैं। आपने अपने इंट्रो में भी उनके जिक्र किया। अगर मैं तहरीक इंसाफ की बात करूं तो तहरीक इंसाफ के अंदर एक पॉजिटिव सोच पाई जाती है। इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी तो वो हर डिवीजन को सूबा बनाने की बात कर रहे थे ताकि इसको बेहतर तरीके से मैनेज हम कर सके। अब पंजाब की बात करें, सिंध की बात करें, क्योंकि दोनों सूबे हमसे बड़े हैं, तो एक बंदा जो कि साउथ पंजाब में बैठा है वो कैसे लाहौर जाएगा अपनी किसी काम के लिए? अच्छा, वो काम पर मतलब ये एक डायनामिक्स है जियोग्राफिकली। अगर आप उस पर सोचें तो इस वक्त सूबे जो है वो पाकिस्तान की जरूरत भी है और इमरान खान साहब भी सूबों के हक में थे। शफीउल्लाह जान साहब, आपकी राय से मुझे ये लग रहा है कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ कि इस वक्त अगर मोहसिन नकवी साहब आपका ये प्रोग्राम देख रहे हो तो वो कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक ये मैसेज लेंगे कि हाँ जी, पीटीआई इस मामले में मोहसिन नकवी साहब को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ये दुरुस्त है? देखिए, मैं तो मोहसिन नकवी साहब के बयान पे तो बात नहीं करूंगा। मैं तो अपनी पार्टी का और अपने कायद इमरान खान साहब की बात करूंगा। इमरान खान साहब भी इस चीज के हक में थे कि डिवीजन्स पे सूबे बनने चाहिए और तहरीक इंसाफ के अंदर भी सूबों के हवाले से एक पॉजिटिव सोच पाई जाती है। हम पीपल्स पार्टी की तरह नहीं करेंगे कि सिंध तो की डिवीजन हम नहीं मानेंगे, बाकी अगर आपने पंजाब में करने हैं, खैबर पख्तूनख्वा में करने हैं, वहां पे आप सूबे को डिवाइड कर दे 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, लेकिन सिंध को आपने कुछ नहीं कहना। हमारी ये सोच है अगर सूबे एक डिवीजन होती है तो तमाम सूबों में होने चाहिए, तमाम सूबों को डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से गवर्नेंस की इशू बने हुए हैं तो इतने बड़े सूबे को गवर्न करना एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल नहीं है। और यही बात इमरान खान साहब भी अपने टाइम में करते थे जब वो वजीर आजम थे। और तो इसलिए मैं उस तनाजुर में ये बात कर रहा हूँ कि मेरे कायद का एक विजन था, वो मैं उस विजन के मुताबिक ये कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर अगर सूबों की बात होती है, ज्यादा सूबे बनाने की बात होती है, मौजूदा सूबों को डिवाइड करने की बात होती है, तो तहरीक इंसाफ के अंदर एक पॉजिटिव सोच इस बारे में पाई जाती है। मैं समझ गया। नजम साहब, इस पे जरा सबसे पहले ये आपने तीनों सियासी जमातों की राय आपने सुन ली, अब आपको क्या लग रहा है कि मामलात आगे किस तरफ जाएंगे? क्योंकि मेरे पास जो कम से कम खबर है वो ये है कि ये चीज़ जो आई है टेबल के ऊपर, ये वापस नहीं होनी, ये इसके ऊपर जो है फुल थ्रॉटल के साथ इसके ऊपर काम होगा। तीनों सियासी जमातों की राय आपने सुन ली है। मेरी भी यही राय है कि ये वापस नहीं होगी, इसके ऊपर मुकालमा भी होगा, इस पर बातचीत भी होगी। लेकिन इसको मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने इसको ज़्यादा इनके पास जो लीडर्स हैं, मैं ख्वाजा आसिफ की बात करूँगा या राना सनाउल्लाह, उन्होंने ज़्यादा जज्बाती होकर इसको ले लिया। हालांकि इससे पहले जो है ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है पंजाब असम्बली में बहावलपुर सूबे की बहाली के हवाले से, जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से करारदादें पेश कर चुकी हुई है खुद जब इसने पेश किया था। अच्छा, दूसरा इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी चंद माह पहले जो है असम्बली में एक करारदाद मंजूर की थी हज़ारा सूबे के हवाले से, खुद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में मंजूर हुई हुई है। लिहाजा मैं इसको, अगर आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे सच्ची बात मुझसे पूछें तो मेरा ख्याल है कि
مسلم لیگ نون جو ہے اس کے اوپر اوور ریئیکٹ کر گئی، یا شاید حکمران جماعت ہے، محسن نقوی صاحب ان کے وزیر ہیں، اس وجہ سے وہ کر گئے، ورنہ بنیادی طور پہ یہ میسیج اگر آپ بیڈ گورننس کا دینا چاہتے ہیں یا آپ میسیج دینا چاہتے ہیں نئے صوبے بنانے کے حوالے سے، تو یہ میرا خیال ہے یہ میسیج زیادہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جاتا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اس کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں ان کا ذاتی بیان ہے، لیکن اس کے بعد ایک پورا وہ مقدمہ پیش کرتے ہیں بیڈ گورننس کے حوالے سے، اور فوج کا بنتا بھی ہے۔ دیکھیے بیڈ گورننس کا فوج کا مقدمہ ہے کیا؟ وہ یہ مقدمہ ہے کسی بھی جگہ پہ بیڈ گورننس ہوگی وہاں پہ لوگوں کے جذبات مجروح ہوں گے، لوگوں کی شکایات ہوں گی، وہ لوگ جو ہیں دلوں میں غم و غصہ لیں گے، وہاں پر کوئی تحریک بن جائے گی، جب وہ تحریک بنے گی تو کئی جگہوں پر ہمارا جو دشمن ہے اس کو ہائی جیک بھی کر لے گا۔ دو چیزیں مجھے اجازت دیجیے، دو چیزیں مجھے یہ فیل ہوتا ہے، مجھے پلیز کریکٹ کیجیے گا، آپ میرے سینئر ہیں، ایک تو مسئلہ ہے ٹرف کا کہ جی اے میری جگہ ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا 1 کنال کا گھر ہے، اس کے 5 مرلے کے 4 نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوگا، بے شک آپ مجھے یہ کہیں کہ 4 ہی تمہارے ہیں، لیکن اس کے ٹوٹے نہیں کریں گے آپ۔ ایک تو سیاستدانوں کا سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے، صحیح ہے، کہ ان کو لگتا ہے کہ کل کو آج میں نے 4 کر دیے، پتہ لگے کل 4 میں سے 1 پہلے میرے ہاتھ سے جائے، پھر 2 میرے ہاتھ سے جائیں، ایک پوائنٹ یہ۔ دوسرا وہ یہ میرا خیال میں ایک رائے ہے، کیونکہ یہ کیس اس بنیاد پہ بلڈ ہو رہا ہے کہ جی گڈ گورننس نہیں ہو رہی، جی ہاں، ٹھیک ہے، اگر یہ وہ کر دیتے ہیں تو ان کے کیس اگینسٹ کیس یہ ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ بھائی جان یہ پروف کرتا ہے کہ آپ کی بیڈ گورننس تھی، کہ الٹیمیٹلی کرنے پڑے، اس کے ٹکڑے کرنے پڑے، اس کے مختلف ڈیمارکیشنز چینج کرنی پڑی۔ ہاں اس وقت تو اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ ہمیں اس کا نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں۔ ابھی تو ریزسٹ ہو سکتا ہے، ابھی تو اس کو ریزسٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تجویز جہاں سے آئی ہوئی ہے یا جہاں پہ اس کی سپورٹ موجود ہے یا جہاں پہ اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، میرے خیال ہے زیادہ عرصہ آپ اس کو یہ بار بار سامنے آتی رہے گی۔ آپ نے قادر خان مندوخیل صاحب کی بات میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں بیٹا بیٹا کوئی نہیں؟ نہیں، میں اس کے بعد ایک اور چیز، ایک اور مقدمہ رکھنے لگا تھا آپ کے آگے، کہ وہ جو بیڈ گورننس کی بات کی جاتی ہے وہ کیا ہے، فوج کو کنسرن کیوں ہے بیڈ گورننس کے ساتھ؟ جب آپ کہیں پر بھی بیڈ گورننس ہوتی ہے، بلوچستان میں ہوتی ہے، آزاد کشمیر میں ہوتی ہے، وہ سندھ میں تو خیر ایسے حالات نہیں ہیں، کہیں بھی آپ اس کو بیڈ گورننس کا نام دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں تحریک پیدا ہوتی ہے، تحریک کے بعد لوگ باہر نکلتے ہیں، ہائی جیک ہو جاتی ہے، پرتشدد ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ جہاں پر آپ نے سیاسی ڈائیلاگ سے ان کو حل کرنا ہے، وہاں پر منصور بھائی آپ فوج کو آگے کر دیتے ہیں، جاؤ لڑو، ان کو مارو اور ان سے لڑو، ان پر قابو پاؤ۔ یہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ جبکہ لا اینڈ آرڈر جو ہے پروونشل میٹر ہے، پروونشل میٹر ہے اور سیاسی موضوع ہے نا، نہیں اس کی بیس جو ہے بیڈ گورننس کیا ہے؟ اچھا وہاں پر جہاں پر اس کا سیاسی حل نکلنا چاہیے وہ سیاسی حل نہیں نکلتا، آپ فوج کو کہتے ہیں لڑیں، پھر فوج کو اس کے اوپر پھر پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے اسی قسم کا جس قسم کی فضیلہ قاضی نے اپنی ویلاگ کر دیا کہ جناب یہاں پر تو فوج جو ہے یا یہاں پر تو اپنے بندوں کو مارا جا رہا ہے، یہاں پر بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ بھائی فوج وہ بوجھ کیوں اٹھائے جو کہ بنیادی طور پہ سیاست کا ہے؟ لہٰذا وہاں سے ڈیمانڈ آتی ہے کہ آپ بیڈ گورننس کو ختم کریں، گورننس کو بہتر کریں، لوگوں کو نیچے تر اختیارات لے کر جائیں۔ اور دیکھیے مجھے نہیں پتا آپ بھی کرتے ہوں گے، میں تو پرویز مشرف کے کبھی بھی حامی نہیں رہا، میں تو نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود پرویز مشرف کا جو ایک لوکل گورنمنٹ کا سسٹم تھا میرا خیال ہے وہ ایک اچھا سسٹم تھا، وہ ایک اچھا نظام تھا، آج بھی اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو ہم جو ہے یا تو اس کا متبادل یہ ہے کہ آپ بلدیاتی نظام کو مضبوط کریں، بلدیاتی ادارے جس قسم کے پنجاب میں تو الیکشن ہی نہیں ہو رہے اور سندھ میں ہوتے بھی ہیں تو وہاں پر اختیارات نہیں ہیں، اور جب باقی جگہ یا کراچی جیسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جیتتا کوئی اور ہے کوئی اور جاتا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کے اوپر جو ہے ریئیکشن جو ہے آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کا مقدمہ اس طرح بنتا نہیں تھا لڑنا، کیونکہ یہ نئے صوبے بنانے کے حامی بھی ہیں، یہ بیڈ گورننس کا اپنے اوپر لیبل بھی نہیں لگاتے کہ ہم تو گڈ گورننس کرتے ہیں، ہمارا تو پورے پاکستان کے حوالے سے تو یہی سب سے کلیم کرتے ہیں کہ جتنا تگڑا ہمارا پنجاب ہے یا وزیر اعلیٰ ہے، ان کا تو جواب دینا بنتا ہی نہیں ہے، جواب تو وہ دیں جہاں پر بیڈ گورننس ہے، جواب تو وہ دیں جو مخالفت کرتے ہیں۔ حذیفہ صاحب غلط اسٹریٹجی نہیں بنا لی اس کے اگینسٹ؟ آپ کے 2 وزراء جو ہیں وہ اتنا زیادہ آگے چلے گئے، محسن نقوی صاحب کا اپنی چارج شیٹ نکال لی کہ جناب آپ کی تو اپنے وزارت داخلہ کے اتنے مسائل ہیں، زیادہ آگے نہیں چلے گئے کیا، یا پھر سیز فائر ہو گیا؟ میری اطلاعات کے مطابق تو آپ لوگوں کا سیز فائر ہو گیا، میری اطلاعات تو یہی ہے۔ جی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی بہت زیادہ آگے گئے، نہ کوئی سیز فائر کی بات ہے، صرف گزارش اتنی سی ہے کہ جو بات جو ہے میرے بھائی نجم ولی صاحب نے کی ہے، بالکل وزیر اعظم صاحب ہوں، میاں نواز شریف صاحب ہوں، ہمیشہ بہتری کی جو ہے وہ گنجائش رہتی ہے اور بہتری کے حامی رہے ہیں، اور تقسیم کے حوالے سے بھی ان کی ایک رائے رہی ہے کہ بالکل اس کو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کا حصہ بنائیں، اور پی ایم ایل این باقاعدہ طور پر اس کی حامی بھی رہی ہے۔ بات یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی اگر آپ انٹرویو انہوں نے کل یا پرسوں کہیں دیا ہے، انہوں نے کہیں نہیں یہ بات کی کہ صوبے نہیں بننے چاہیے، بیسیکلی انہوں نے ایک
رائے کا اختلاف کیا کہ طریقہ کار غلط تھا، کہ رائٹ تھنگ جو ہے وہ رانگ وے میں کی گئی. ایک کیبنٹ ممبر جو ہے وہ اس طرح بھرے مجمع میں بات نہ کرتے، ان کی رائے ہے. اور ظاہر نقوی صاحب اگر کسی اور مجمع میں بات کریں گے، کوئی میڈیا ٹاک کرتے ہیں، ممکن ہے وہ اس کی ایسی وضاحت پیش کر دیں کہ اس کے بعد یہ ڈیبیٹ ہی ختم ہو جائے. لیکن یہ کہنا کہ دونوں طرف سے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف کوئی چارج شیٹ بنا دی گئی ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے لیے بھی یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اگر نقوی صاحب کے لیے بات ہے کہ وہ کیبنٹ میں بات کرتے تو خواجہ صاحب کے لیے بھی یہ بہتر تھا کہ انہوں نے جو ٹویٹس وغیرہ کی وہ کیبنٹ میں. آپ نے حذیفہ صاحب جب کیونکہ آپ ظاہری پتہ ایک پبلک پوزیشن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ انہیں نہیں لینی چاہیے تھی، جو بات کرنی چاہیے تھی کیبنٹ میں کرنی چاہیے تھی. خواجہ آصف صاحب میں نہیں کہہ رہا، میں نے کہا یہ رانا صاحب کا نقطہ نظر تھا، میں رانا صاحب کا نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اچھا چلیں آپ یار تو آپ اپنا بتا دیں نا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو رانا صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. جی جی میں یہ بتا دیتا ہوں. ہاں میں آپ کو اپنی پوزیشن، میں نے دونوں بیانات دیکھے. اچھا جی. پہلی بات تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کی جو تقریر اور بیان تھا اس کو جس انداز میں میڈیا نے پیش کیا یا لیا، میرے خیال سے ان کا مطلب ہرگز نہیں تھا. اب میں چونکہ اس کی بات جب کروں گا تو آپ کہیں گے کہ نقوی صاحب تو اس پہ اب تک اپنے رائے دی نہیں ہے، اس لیے میں خاموش ہوں. ادروائز نقوی صاحب نے جو بات کی ہے بڑے کینوس میں اگر دیکھیں تو انہوں نے ایک بہتری کی بات کی، لیکن ذرا الفاظ کا چناؤ ایسا انہوں نے کیا، یا وہ میڈیا کے آدمی نہیں، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس پہ وہ میڈیا کے آدمی نہیں ہے سٹارٹ ہو جائے گی. سر وہ میڈیا کے آدمی نہیں ہے حذیفہ صاحب، میرا خیال میں آپ کی پوری کہنے میں جتنے وہ میڈیا کے آدمی کوئی نہیں ہے. دو باتیں، آپ کے ایگزیکٹو پروڈیوسر عبد الرحمان صاحب لازمی نہیں کہ اسکرین کے آدمی بھی ہوں، میڈیا مالک ہونا سر وہ جرنلسٹ بھی رہے ہیں صاحب جو ہے حذیفہ بھائی، وہ کیمرے کا سامنا کرتے رہے ہیں، انہوں نے سی این این کے وہ مطلب کورسپونڈنٹ رہے ہیں. سی این این کی بطور پروڈیوسر یا پاکستان کے ہیڈ ہونے کے ناطے ڈاکومنٹریز بنانا ایک ڈیفرنٹ کام ہے. منصور علی خان کے تند و تیز جوابوں کو گوگلی کو اور منصور علی خان کے تیسرے کو ویل اور لیفٹ کرنا یہ ایک ڈیفرنٹ کام ہے. اچھا اچھا، یہ بات آپ کے اپنے رہنماؤں نے بتائی آپ کو؟ نہیں، یہ مجھے خود اندازہ ہے، میں کمیونیکیشن کا آدمی ہوں. اچھا، مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ آپ کو ہینڈل کرنا یا آپ کے سوالوں کے جواب دینا کتنا مشکل کام آپ کا شکریہ حذیفہ صاحب، آپ اتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بندوخیل صاحب، یہ نجم صاحب کی گفتگو آپ نے سننے کا لگ رہا ہے کہ نون لیگ تو چلیں اوور ریاکٹ کر گئی ہے، اور مجھے حذیفہ صاحب کی بات سے اب لگ بھی رہا ہے کہ نون لیگ کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اس کو آرام سے سیٹل ڈاؤن کیا جائے، کمرے میں بیٹھ کے بات کر لی جائے. اب یہ سیز فائر میری اطلاعات کے مطابق یہ سیز فائر ہو گیا ہے، یہ آج کی ڈیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری اطلاعات کے مطابق یہ سیز فائر ہو گیا ہے. محسن نقوی صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کرنی تھی لیکن اس کو آخری لمحات کے اوپر کینسل کر دیا گیا، اور جرنلسٹ وغیرہ پہنچ چکے تھے، پریس کانفرنس ہونے لگی تھی لیکن اسے کینسل کر دیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کی گنجائش ہے، یا وہ پوزیشن آ گئی کہ بات ہی نہیں کرنی، یار میرے سامنے خبردار اس بارے میں بات ہی نہ، کیونکہ آپ کے لیڈر یہ بات کر رہے ہیں، جس طرح مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ گھسی پٹی بات ہے. اسحاق کھوڑو صاحب ہیں، انہوں نے تو استعفیٰ مانگ لیا کہ محسن نقوی صاحب استعفیٰ دیں گے. تو آپ کی تو بڑی ہارڈ پوزیشن ہے، اس میں کوئی لچک کی گنجائش ہے کہ نہیں میں گل ہی نہیں کرنی، بات ہی نہیں ہوگی اس کے اوپر؟ میرے خیال میں جو محسن نقوی صاحب نے آئین ٹائم پہ پریس کانفرنس ملتوی کر دیے ہے، ہو سکتا تھا کہ وہ شہباز شریف صاحب کو برطرف کرنے کے لیے پریس کانفرنس کر رہا ہو، کیونکہ خود خواجہ آصف نے بتایا تھا کہ وہ کسی کے انڈر نہیں ہے، نہ وہ کابینہ میں آتا ہے نہ وہ اسمبلی میں آتا ہے. لیکن میں ایک منٹ محسن نقوی صاحب کے بارے میں پھر وہ اپنا شفیع جہاں صاحب کی بات کی طرف آتا ہوں. جی جی. محسن نقوی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تو وزیر داخلہ ہے ماشاءاللہ، اور آپ نے بلوچستان کے بارے میں کہا کہ ایک ایسا چوک کی مار ہے. پچھلے دنوں میں میری رشتہ دار خواتین جو بیماری کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ کراچی آ رہی تھی، مستنگ کے مقام پہ گولیوں سے چلنی کر دیے، شہید ہو گیا. بسوں پہ فائرنگ کر کے برج اڑانا، وہ ایک ایسا چوک کدھر ہے ذرا اس کے بارے میں بتا دیں. پھر ماشاءاللہ فرسودہ نظام کے تو آپ وزیر ہو، قاضی صاحب آپ نے اپنے وزیر اعلیٰ سے پوچھنا ہے، وہ تو آپ کی پارٹی کی حکومت ہے. سن لے تو میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا نا، آپ اپنا سمجھ لیں یا کسی اور کا سمجھ لیں، بات میں نے آپ کے سامنے. دوسری بات میں یہ کہوں گا محسن نقوی صاحب کے کہ یہ موجودہ حکومت اور یہ فرسودہ نظام تو ہے، تو یہ ذرا فرسودہ نظام جو ذرا کرکٹ کے میدان میں بھی دیکھ لے کہ ایک پہاڑوں میں کرکٹ کھیلنے والی پٹھان افغانستان کے، اس سے بڑی مشکل سے آپ کی ٹیم جیتی ہے، یعنی پاکستان کی جیت ہے. تو ذرا یہ فرسودہ کرکٹ کو بھی دیکھ لے کہ کہاں ہم ہوتے تھے ورلڈ چیمپئن، کہاں ہم افغانستان سے بڑی مشکل سے جان چھوڑا دیتے، ذرا اس کو بھی دیکھ لے. باقی میں نے منصور علی خان صاحب آپ کا ایک ولاگ دیکھا تھا، آپ کا آپ نے یہ کہا کہ یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں پی ٹی آئی کی کیا گنجائش ہے.
پھر آپ نے یہ بھی کہا اپنے ویلاگ میں کہ مجھے سامنے والے نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لیے تو بڑا نادر موقع ہے. تو میرا خیال میں شفیع جان صاحب اور ان کی پارٹی نے وہ آپ کو ویلاگ دیکھا ہوگا اور اسی وجہ سے شفیع جان صاحب نے اپنی خدمات پلیٹ میں رکھ کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ تو چاہتے ہیں کہ چھوٹے صوبے بنے, یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نہیں مان رہے, ہم ماننے کو تیار ہے, بس ذرا خان کو رہا کر دے, جیسا آپ بولیں گے وہ ہم کرنے کو تیار ہے. تو میرا خیال میں آفر دے دیے نا, آپ ذرا آگے تک پہنچا دیں. میں نے تو جو کچھ سر کہا تھا اپنی خبر کی بنیاد پہ کہا تھا, جو کچھ اس وقت کہا وہ ابھی بھی اپنی بات پہ قائم ہوں. میں اپنی خبر پہ قائم ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف سن بھی لیا, تو آفر دے دیا نا شفیع جان صاحب نے آفر دے دیے, آپ آفر پہنچا دیا آگے کہ بابا تو تیار ہے. اچھا میری چلے میں کیا بنانا ہے, آپ ہر ڈویژن کا بنا لیں. اچھا میری اطلاعات کے مطابق میرے کہنے کی ضرورت نہیں, آفر پہلے ہی پہنچ چکی بھی ہے, لیکن پھر بھی میں شفیع اللہ جان صاحب کی وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, جواب دینا چاہ رہے ہیں. یہ خبر ہے, یہ زبردست خبر ہے. جی شفیع صاحب. جی دیکھیں منصور صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ جو خان صاحب کے بیان کی بات میں نے کی ہر ڈویژن کو صوبے بنانے کی, تو اس ٹائم تو صوبوں کی کوئی بات نہیں ہو رہی تھی. اس ٹائم تو عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور عمران خان صاحب ایز اے وزیر اعظم انہوں نے یہ خطاب کیا تھا, اور وہ چیز سوشل میڈیا پہ بھی ہے, اور قادر مندوخیل صاحب یہاں پہ موجود ہیں, وہ سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں تو بیان بھی ان کے سامنے سے گزرا ہوگا. اصل میں نا پیپلز پارٹی کو عادت ہو گئی ہے, جس طریقے سے یہ بجٹ سیشن میں 30 منٹ کے لیے ناراض ہوئے ہیں, پھر ایک فون کال آئی ہے اور جی بی کی حکومت ان کو سپرد کر دی گئی ہے, اور پھر ان کی پرورش بھی جو ہے وہ جنرل ایوب خان کی نرسری میں ہوئی ہے, اور وہاں سے ڈیڈی سے ہو کے ڈیڈی کا سفر وہاں سے شروع ہوا جو یہاں تک پہنچا ہے. تو ان کو سب ایسے لگتے ہیں. ہم کسی بیک ڈور رابطے کی طرف نہیں دیکھ رہے, نہ ہی ہم کسی اس قسم کے آفرز پہ جو ہے ڈیل کر کے باہر آئیں گے. بات بڑی واضح ہے کہ یہ جو ہماری سٹینڈنگز ہے یا جو ہمارا سٹانس ہے نئی صوبوں کے بارے میں, یہ بہت پرانا ہے. ڈے ون سے ہم اس چیز کے حامی تھے. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تب سے وہ اس چیز کے حامی تھے. ہم پیپلز پارٹی کی طرح تو نہیں ہے کہ ایک سندھ کی جماعت ہے, اور اگر وہ سندھ ڈیوائیڈ ہو گیا یا پھر کراچی جو ہے وہ فیڈرل ٹیریٹری قرار دے دیا گیا تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. کیونکہ 3000 عرب, ایک منٹ آپ کی خبر کو غلط قرار دی ہے منصور بھائی. نہیں وہ ان کا رائٹ خبر کو غلط قرار دی ہے کہ یہ افر جو ہے نا اوپر پہنچ گئی ہے نا. نہیں تو وہ 3000 ارب جو ہے, ہم نے کوئی سندھ کی 3000 ارب جو ہے وہ دبئی تو نہیں لے کے جانے, یہ الزام میں نے نہیں لگایا, رانا ثناءاللہ نے لگایا, لیکن وہ اس کا جواب دیں گے یا نہیں دیں گے پیپلز پارٹی وہ الگ بات ہے. اور قادر مندوخیل صاحب میں نے بڑے تحمل سے آپ کو سنا ہے, ناگوار گزری ہے کہ شعلے جو ہے نا بجھنے کو نام نہیں لے رہے. نہیں میں نے بڑے تحمل سے آپ کو سنا ہے, اور یہ آپ ٹاک شوز میں آتے بھی ہیں تو آپ ذرا تحمل سے مجھے بھی سن لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ منصور علی خان کا ویلاگ کا حوالہ دے رہا ہوں. شفیع بھائی آپ کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ نہیں میں نے آپ کے ویلاگ کے حوالہ دیا شفیع منصور علی خان کی, میں نے اس کا حوالہ دیا, میں نے اپنی طرف سے تو کوئی اور کنفرم بھی کر لیے منصور علی خان نے کہ وہ آفر پہنچ کے ہو چکے. آپ تسلی رکھیں. آپ دیکھیں منصور صاحب نے جو ویلاگ کیا ہے وہ ان کا اپنا رائٹ ہے, لیکن اس بارے میں جو ہماری سٹینڈنگ ہے وہ اس صوبوں کی بحث سے پہلے ہماری یہ سٹینڈنگ ہے. میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, جو ہماری پوزیشن تھی وہ اس صوبوں کے بحث سے پہلے ہماری پوزیشن تھی کہ صوبے بننے چاہیے. اب محسن نقوی صاحب اتنے بدقسمت ہیں, میں کل سے یہ سوچ رہا ہوں کہ پہلے یہ دونوں پارٹیاں پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی, کہ ان کے جتنے بھی اراکین قومی اسمبلی ہیں یا جو وزراء ہیں وہ محسن نقوی صاحب سے ٹائم لیتے تھے, اور جہاں پہ یہ ان کو مل جاتے تھے تو یہ اپنے لیے مطلب بہتر چیز سمجھتے تھے اور سر کہتے تھے. جب سے انہوں نے ایک سسٹم کولیپس ہونے کی بات کی ہے, جب سے انہوں نے نئی صوبوں کی بات کی ہے, دونوں پارٹیوں سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. بات بڑی واضح ہے کہ ان دونوں جماعتوں کو صرف اپنی سیاست کی پڑی ہے, ان کو صرف اپنے اکاؤنٹس بھرنے ہیں, اپنے لیے استثناء لینا ہے, اپنے کیسز ختم کرنے ہیں. پاکستان کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستانیوں کے لیے ان کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے. 3000 ارب ایک چلے گئے ہیں دبئی, دوسری جگہ پہ محفل میں خاتون وزیر نے فلیٹ لے لیا ہے. ان کی سیاست اس حد تک ہے. شفیع صاحب ایک سوال چلیں, آپ نے صحیح کہا, میرے خیال میں نون لیگ, پاکستان پیپلز پارٹی, خاص طور پہ مندوخیل صاحب بڑے ہارڈ ایک پوزیشن لے رہے ہیں محسن نقوی صاحب کے حوالے سے, لیکن آپ کے لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ دونوں کے آئیڈیاز میچ ہو رہے ہیں آپ کے اور نقوی صاحب کے, تو کوئی ہو سکتی ہے کوئی بات چیت وغیرہ, کوئی اور 10 سانو کی دیندے ہو یا کوئی بات چیت, کوئی ڈیل شیل وغیرہ آپ کے خیال میں بن سکتی ہے, یا آپ یہ کہیں گے ہماری یہ سپورٹ بے لوس ہے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, اگر آپ کو ہمارے ووٹ چاہیے ووٹ دینے کے لیے تیار ہے, لیکن ہمیں بدلے میں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں, یہ رائے ہے آپ کی؟
देखिए, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज हमारे पास थी। अच्छा। ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अच्छा। लेकिन हमने तब भी डील को जो है जूते के नोक पे रखा है। राना सनाउल्लाह की बयान ऑन रिकॉर्ड पड़ा है कि 2 दफा इमरान खान साहब को डील की ऑफर की गई है, लेकिन इमरान खान साहब ने डील को मुस्तरद किया है। अगर हम डील की तरफ देखते तो हम 1000 दिन जो है वो जेल में ना गुजारते, और जिस किस्म की जेल इमरान खान साहब ने गुजारी है, पाकिस्तान की सियासत में ऐसी जेल किसी ने नहीं गुजारी। नजम भाई, ये इस सारे मामले को अगर मैं होलसम देखूं, आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्चुअली इससे एडवांटेज ले सकती है, या ये वो जो 2021 में DGISI की तैनाती वाला मामला था, क्योंकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो आपने सुन लिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस मौक़िफ़ पे खड़ी है, सपोर्ट करने के लिए तैयार है? देखें, सियासत में चीज़ें तब्दील होती रहती हैं, ये मेरा आपका हम सब का इत्तफाक है। कोई चीज़ ऐसी हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब आ जाए, कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ से मुस्लिम लीग नून जो है वो दूर चली जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूर चली जाए। तो ये इशू टू इशू देखें, अभी तो मामला चल रहा है ना। हाँ। अभी तो चल रहा है। नहीं, शहबाज साहब तो खैर जिस तरह कामयाबी के साथ आप ये देखिए ना, मैं अभी तारीखें जमा कर रहा था, मौजूदा इंतखाबात को 2.5 बरस आधी मुद्दत होने वाली है इस, और अगर हम टोटल टेन्योर को देखें 11 फरवरी 2022 से लेकर अब तक तो कोई 4 साल 4 माह के करीब हो चुके हैं, और मौजूदा मुद्दत भी अभी तक तो मुझे कोई उनमें दूरी नज़र नहीं आ रही। लेकिन इशू टू इशू जो है वो चीज़ें तब्दील हो सकती हैं, और जो इशू टू इशू इस पर भी जो मैं बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि इसमें असल मसला जो पड़ेगा, वो अगर कहीं मसला पड़ता है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पड़ेगा, मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं पड़ेगा। वो आपको याद होगा, थोड़ा सा पहले हमने प्रोग्राम भी किए थे, एक महफूज शहीद केनाल का इशू बना था। जी हाँ। तो उसके हवाले से जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट थी वो चाहती थी कि ये नहरें बने, यहाँ पर तरक्की हो, पूरे का पूरा एक इलाका उससे आबाद होना था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानी, उनको पीछे होना पड़ा। फ्रिक्शन आ गई थी। हाँ, फ्रिक्शन आ गई थी ना, और उस फ्रिक्शन को हम अभी तक महसूस करते हैं ना। बिलावल भुट्टो की तकरीरों में जब भी इंतखाबी मुहिम शुरू होती है वो आती है। अब जो अगला मरहला आएगा, मुझे लगता है कि इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून को बड़ी आसानी के साथ ये पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ दे देना चाहिए था, या दे देना चाहिए, क्योंकि इस पर असल जो स्टैंड लेगी वो अभी भी कादर भाई आपके सामने बैठे में, आप देख लीजिए, सिंध की तकसीम की बात करके देखिए कि वो जो एक नारा लगता है ना दरियाए सिंध के हवाले से, मरसू मरसू सिंधु न डेसू, तो वो उससे भी बढ़कर सिंध के हवाले से लगेगा। और शायद इसमें थोड़ी सी बात ये भी है कि अगर आप सिंध को तकसीम कर देते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से, हैदराबाद से पीछे की तरफ आ जाती है, तो उसके लिए बड़ा घाटे का सौदा है, बड़ा नुकसान होगा उसके साथ, और जहाँ पर उसको वहाँ पर मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी, हाथ से चली जाती सारा कुछ सोने की चिड़िया कहें यार। तो फिर असल जो मुकाबला है, जो इस इशू के ऊपर असल मुकाबला है मोहसिन नकवी का या किसी का भी, वो असल मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है ही नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि वो तो पहले तैयार है कि भावलपुर जो है, देखिए भावलपुर एक रियासत सर वफाक के अंदर, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर अगर 2/3 मेजॉरिटी के हवाले से होता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन जो है वो नहीं बदलती, वो कहती है हमारी तो यही पोजीशन, तो नहीं हो सकेगा। तो पीटीआई तैयार खड़ी है आपके, तो पीटीआई तैयार खड़ी है, पीटीआई इस इशू पे आ जाएगी ना, इस इशू पे नून लीग, और क्या ये हो सकता है नून लीग और पीटीआई इकट्ठे हो जाएं? तो अभी तो थोड़े दिन पहले तो बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि मैं अपना हाथ जो है पीटीआई के कारकुनों के हाथ में देना चाहता हूं, देना चाह रहा हूं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हाथ इधर का उधर, उधर से इधर। वो कह रहे हैं जी बिलावल का हाथ नहीं चाहिए हमें। किनको? वो कह रहे हैं, शफी साहब कह रहे हैं, शफी साहब कह रहे नहीं चाहिए। अच्छा, वो तो बिलावल में चोरों से हाथ नहीं मिलाते। हां, अच्छा, मैं जो असल चीज है, मैं ये समझ रहा हूं कि इस अगर एक मिनट, क्या फरमाया आपने, क्या फरमाया शफी साहब? मैंने कहा जी, इमरान खान साहब की बड़ी मशहूर सेंग है कि हम चोरों से हाथ नहीं मिलाते, तो पीपल्स पार्टी और बिलावल का हाथ हमें नहीं चाहिए। तो वो सेनेट के इलेक्शन किस तरह हुए थे? कौन से सेनेट के इलेक्शन? केपी के अंदर, केपी असेंबली में कैसे हुए थे? कैसे हुए थे? आपने डीले नहीं की थी क्या? कोई डील नहीं हुई थी, बाई वोट हुआ था। सीएम हाउस के अंदर गंडापुर ने नहीं किया। अच्छा, मतलब कोई आपस में सीएम हाउस के अंदर गंडापुर के सरबराही में कोई फॉर्मूला सेट नहीं हुआ, कोई फॉर्मूला सेट नहीं हुआ था। कोई आप चेयरमैन सेनेट कैसे आए थे? सेट होता मंसूर साहब, अगर फॉर्मूला कोई सेट होता तो बिला मुकाबला होता। जब एक चीज पे वोटिंग हो रही है, एक चीज पे वोटिंग हो रही है, तहरीक इंसाफ के मेंबरान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को वोट डाल रहे हैं, तो कैसे आप इसको, और कितने वोट डाल रहे हैं, क्या ये तय नहीं हुआ था आपस में? कोई तय नहीं हुआ था, मैंने तो खुद अपने वोट जो है वो तहरीक इंसाफ के मेंबर को डाले थे। अच्छा, आप इसमें कोई, चलें मैं आप बात कंप्लीट। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि असल मैदान जो है इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस पे बड़ी हार्ड लाइन लेती है, अभी भी आपके सामने है। तो सिंध की तकसीम, खैबर पख्तूनख्वा की तकसीम
کوئی ایشو نہیں ہے منصور صاحب. ہزارہ اسمبلی کے حوالے سے قرارداد ابھی منظور ہوئی ہے اور شفیع صاحب تیار بیٹھے ہوئے ہیں. پنجاب کے حوالے سے مسلم لیگ نون نے ابھی تک کمنٹ نہ کر کے اور ماضی کی قراردادوں کی بنیاد کے اوپر راستہ ابھی تک کھلا ہے. ویٹ اینڈ سی پالیسی اور اچھی بات ہے, ضروری نہیں ہوتا. اب میں آپ کو بڑے مسئلے کی بات دیتا ہوں. 90 کی دہائی تھی, میاں نواز شریف اسلام آباد سے لاہور آیا کرتے تھے تو ہم چند ہی جرنلسٹ ہوتے تھے, اس وقت پرنٹ میڈیا تھا, تو ہم ایئرپورٹ چلے جاتے تھے تو میاں صاحب سے ہم سوال کرتے تھے. اشرف ممتاز صاحب ہوتے تھے, جنگ والے ہمارے پرویز بشیر صاحب ہوتے تھے, سلمان غنی ابھی بھی ماشاءاللہ پرویز صاحب بھی ایکٹیو ہیں. ہم میاں صاحب سے سوال کرتے تھے تو میاں صاحب نا آگے سے نا نو کمنٹس کرتے تھے اور کہتے تھے نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب, کہتے نا چھوڑ دو اس کو, رہنے دو. ہم ایکسیس ہوتی تھی, ہم کہتے تھے یار یہ نہ مانی تو اگلی دفعہ آنے ہی نہیں دیں گے اندر. تو مجھے اس وقت ہوتا تھا یار میاں صاحب نے کتنی بڑی خبر ہماری ضائع کروا دی. ایک دفعہ ہم نے خیبر پختونخوا کو جو نام تبدیل کرنا تھا اس کے حوالے سے سوال کیا, میں کہتے رہنے دیں, اس پہ بات نہ کریں, چھوڑیں, رہنے دیں, چھوڑ دیں. ہم نے چھوڑ دیا. بعد میں مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کتنی بڑی جو ایک مصیبت ہے اس کو ٹال دیتے تھے, آنے والے وقت کے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیتے تھے. تو نواز شریف نے تحمل سے, تدبر سے, آج بھی دیکھیے جو آج جنگ کی لیڈ سٹوری ہے آپ وہ دیکھ لیجئے. میاں صاحب آج محاذ رائی کی طرف نہیں گئے. میاں صاحب نے جو حکم دیا میاں نواز شریف نے, انہوں نے کہا کہ بھائی اس معاملے کو ریزالو کر لو اور بیٹھ کے آپ جو ہیں فیلڈ مارشل کے ساتھ رابطے میں رہیں اور چیزوں کو حل کریں. تو میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون نے راستے بند نہیں کیے, اس کے راستے کھلے ہیں. نجم ولی صاحب بہت شکریہ, قادر مندوخیل صاحب, حذیفہ رحمان صاحب, شفیع اللہ جان صاحب. ناظرین آپ نے نجم صاحب کی گفتگو سنی. میری خبر البتہ کچھ جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ نئے صوبوں کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے کیمپ کے اندر اگر کوئی سب سے بڑی آواز ہے جو اس آئیڈیا کو ایکچولی سپورٹ کرتی ہے تو میرا خیال میں کہ میری رائے ہے شاید وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ایکچولی اس مقدمے کی وکالت خود کریں گے. اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.